دوسری بات یہ کرنی تھی کہ مطلب کہ حضرت محمد کی جو ڈیتھ ہے اس کے تقریباً 200 سے 250 سال کے بعد وہ لکھی گئی تھی احادیث تمام. تو آئی تھنک بخاری نے تقریباً 220 سال کے بعد لکھی تھی. تو اس سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ احادیث جو ہیں ساری وہ تھیں ورڈ آف ماؤتھ تھیں. تو اگر احادیث ورڈ آف ماؤتھ تھیں تو مطلب بخاری کو وہ ساری کلیکشن کہاں سے ملی؟ ان کو بھی تو کہیں مطلب ریٹن فارم میں ہی ملی ہوگی نا. پھر انہوں نے اس کو کلاسیفائی کیا ہوگا صحیح حدیث اور حسن حدیث اور جو ضعیف ہیں. تو مطلب وہ ان کو ریٹن فارم میں کہاں سے ملی تھی ساری؟ ہاں جی، کوئی جواب دینا چاہے گا اس کا یا میں دوں؟ بھائی حدیثیں ساری جتنی بھی ہیں نا، سب کی سب، اس کی ایک بڑی سمپل سی وجہ ہے. اورلی 7000 حدیثیں 7200 جو ہیں اس کے اندر ہیں بخاری کے اندر. کہتے ہیں بخاری نے 6 لاکھ حدیثیں اکٹھی کی تھی اور ساری اورلی اکٹھی کی تھی. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں بھی قرآن کی طرح یاد کی جاتی تھی. 6 لاکھ حدیثیں حضرت محمد کی زندگی سے جنریٹ نہیں ہوئی ہو سکتی، اور یہ جو 7200 ہے نا، یہ بھی جنریٹ کرنا بڑا مشکل ہے. اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ چین آف ٹرانسمیشن سب کو پتا ہوتی تھی. میں آپ کو حدیث کی اصلی ہسٹری بتا دیتا ہوں. مختلف شہر تھے جن میں کوفہ تھا، جن میں بصرہ تھا، جن میں دمشق تھا، مدینہ تھا، مکہ تھا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ اور شہر تھے. ان شہروں کے اندر قصہ خوان بیٹھے تھے جو کہ یہ حدیثیں یاد کیا کرتے تھے. اور یہ جو چین آف ٹرانسمیشن ہے نا، یہ وہ ایک استاد ہے جس سے دوسرے استاد نے سیکھی ہوئی ہے، پہلے آنے والے نے دوسرے کو سکھائی ہوئی ہے اور ان کی تھی. پھر یہ جو بعد میں آئے نا، انہوں نے مختلف شہروں میں جو تیار ہوا تھا لٹریچر، اس کو اکٹھا کر کے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. مگر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایک حدیث جو ہمیں مل رہی ہے وہ ایگزیکٹلی واقعی اس چین آف ٹرانسمیشن سے ہو کے واقعی آئی ہے کہ نہیں. کیونکہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ بخاری نے چین آف ٹرانسمیشن گھڑی نہیں تھی؟ مطلب کون اس کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ اللہ قرآن جیسا ایمان اس پہ کیوں رکھے مسلمان؟ اس بات کی ریزن دینی ہوگی کہ کیسے رکھا جا سکتا ہے کہ بھائی ہم جو ہیں وہ کیا ہیں، قرآن جیسا ایمان رکھ لیں اس کے اوپر کہ جو ہے وہ کیا ہوگا کہ یہ بھی جو ہے ایک انفیلیبل میتھڈ سے ہم تک آئی ہیں کہ ان کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے اور ان سب بندوں نے جھوٹ نہیں بولا. یہ ان سب بندوں کو جو چین آف ٹرانسمیشن کے اندر ہیں، جو سلسلہ اسناد کے اندر ہیں، اس کو کیا کہ ہے، ان کو نبوت کے مرتبے میں فائز کرنے کے برابر ہے. کیونکہ بلیف یہ ہے کہ اگر کسی بھی محدث نے کسی بھی پوائنٹ پہ زندگی میں کوئی جھوٹ بولا تھا تو وہ کاذب ہے اور اس کی حدیث نہیں لی جا سکتی. یہ جنرل بلیف ہے، حالانکہ یہ بھی صحیح بلیف نہیں ہے اور مسلمان علماء کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ اپلائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس حساب سے سوری ٹو کٹ یو آف، اس حساب سے تو پورا قرآن ہی غلط ہو گیا. کیونکہ یہ جو اپنا حافظ قرآن ہے، یہ جس بندے نے تھرو آیا ہے وہ بندہ، اس کو خود وہ یہ لوگ جھوٹا اپنا تسلیم کر چکے ہیں. ہاں، جو حفظ ہے، حفظ سے ایک بھی حدیث جو ہے وہ نہیں ہے بخاری کے اندر، مسلم کے اندر. کیوں؟ کیونکہ امام بخاری نے اور مسلم نے اسے کاذب راوی کہا ہے، کذاب راوی. اور بعد والے کچھ اور ہیں جنہوں نے حفظ سے حدیثیں لی ہیں، باقیوں نے لی. قرآن آپ حفظ سے لے کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک اور بات ہے کہ اگر چین آف ٹرانسمیشن حدیث کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے تو قرآن کے لیے کیوں نہیں ہے؟ قرآن کا بھی تو سیم ہی میتھڈ ہے نا، کہ قرآن بھی پہلے اورل تھا، بعد میں اسے لکھا گیا. تو بھائی چین آف ٹرانسمیشن پھر آیتوں کی کدھر ہے؟ آیتوں کی بھی ہونی چاہیے. اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، حدیث کے بارے میں کلیم بخاری کی طرف سے یہ ہے کہ ان لوگوں نے کبھی زندگی میں کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، ٹھیک ہے. تو دوسری بات تو یہ ہوگی. پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ آج بہت سارے اسکالرز اس بات کو مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث پر ریسرچ کرتے ہیں کہ جس حدیث کی چین آف ٹرانسمیشن جتنی پرفیکٹ ہے، وہ حدیث اتنی ہی زیادہ جھوٹے ہونے کا امکان ہے. کیوں؟ کیونکہ جب شروع میں حدیث آئی تھی تو ابن شام نے اپنی کتاب میں بہت سی چیزوں کی کوئی چین آف ٹرانسمیشن نہیں لکھی. واقعی نہیں لکھ رہا تھا بہت سی جگہوں پہ، اور ان سے پہلے کے محدث جو تھے وہ بھی نہیں لکھ رہے تھے اپنی کتابوں میں چین آف ٹرانسمیشن. تو یہ کسی ٹائم پہ ایجاد کی گئی ہیں، اصل میں یہ بات ہے، یہ ایجاد کی گئی ہیں. چین آف ٹرانسمیشن جو ہے وہ چپکائی گئی ہیں اوپر کسی ارلی لٹریچر کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، کیونکہ شروع والے لٹریچر میں نہیں تھی چین آف ٹرانسمیشن. تو یہ سمپل سی بات ہے، جھوٹ ہے یہ سب کچھ. اچھا، تو اسی طرح مطلب جو سیرت ہے، جو سیرت ابن شام، اور وہ ایک اور بھی ہے سیرت تبری،
تو مطلب اس کی بھی چین آف ٹرانسمیشن ہے کیا؟ کیا سیرت ابن ہشام دیکھیں کیا ٹرانسلیشن سمجھ نہیں میں پایا بات. اس نے پوچھا کہ اس کی بھی چین آف ٹرانسمیشن ہے کہ نہیں سیرہ کی کتابوں کی. سیرہ کی کتابوں میں کچھ جگہوں پہ چین آف ٹرانسمیشن لکھی ہے, کچھ پہ نہیں لکھی. تاریخ میں تو بالکل بھی نہیں لکھی ہوئی, بہت کم جگہوں, یعنی پورے صفحے میں کوئی ایک روایت لکھی ہوگی تو اس کی چین آف ٹرانسمیشن لکھی ہوگی یا نہیں لکھی ہوگی, یہ ایک علیحدہ کوسچن ہے. تبری اور دوسری وہ کیا اس کا نام ہے طبقات ابن سعد میں چین آف ٹرانسمیشن کوئی وہ 10 روایتیں بتائے گا تو شاید ان میں سے آدھی کی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی لائف سٹائل کے بارے میں جو موسٹلی جو کہانی ہے وہ لوگوں نے خود سے بنا لی ہے, خود سے کر دی ہے. حدیث تو ہے ہی جھوٹا سارا, پورے کا پورا محبت انہوں نے خود گھڑ رکھا ہے بھائی. ہاں جی, محمد کیا کرتا تھا اپنی زندگی میں کوئی پتہ نہیں. یہ فیبریکیشن ہے, قرآن کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے یہ حدیثیں گھڑی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب قرآن سامنے آیا انہوں نے بعد میں لکھ کے سامنے, مطلب عبد المالک کے بعد آنا شروع ہوا, تو جتنے بھی وہاں کے جوش تھے یا وہ تھے وہ تو سب انہوں نے تو شور مچا دیا کہ یار یہ تو تم ہماری ہی سٹوریاں ہمیں بتا رہے ہو. ٹھیک ہے نا, اور وہ تمہارا نبی کہاں ہے, نبی تو دکھاؤ نا. اب وہ نبی گھڑنے کے لیے یہ ساری فیبریکیشن کی گئی ہے, تبھی آپ کو ان کے اندر بہت سی آپس میں مطلب کہ تضاد نظر آئیں گے. آپ مطلب کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ 4-5 کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس بات کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ محمد پیدا کون سی ایئر میں ہوا تھا اور ہمارا کون سی ایئر میں. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ مطلب ایک وہ بات بھی کہتے ہیں کہ حضرت محمد کی خطیں لکھے ہوئے ہیں, تو مطلب وہ جو ہے کہاں سے آئے ہیں؟ اور ان کے تو کسی کو بھی کاربن ڈیٹ نہیں کرنے دیا گیا آج تک, اور جس رسم الخط میں لکھے ہیں وہ بھی حضرت محمد کے کرنٹ نہیں ہے رسم الخط, وہ بعد کا رسم الخط ہے. ٹھیک ہے, اور میں تھوڑا سا پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ آپ ان کی مختلف کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں گے, آپ کو بی بی آمنہ کے جیسٹیشن پیریڈ جو ہے وہ 10 مہینوں سے لے کے 10 سال تک کا نظر آئے گا. exactly you are absolutely right. تو اس کو کچھ جو ہیں ہمارے ہاں کے علماء وہ کہتے ہیں جی 10 سال کا جو جیسٹیشن پیریڈ ہے وہ ایک معجزہ تھا. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی اولاد کتنی تھی, وہ فاطمہ کے علاوہ باقی لڑکیاں رسول کی تھیں یا دوسروں کی تھیں یا نہیں تھیں یا دوسروں کی تھی. ٹھیک ہے نا, مطلب جب آپ غور سے پڑھتے ہیں تو آپ کو اسی وقت سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی نے بعد میں بونگیاں ماری ہوئی ہیں. سر دوسری یہ بات ہے کہ میں نے مطلب ابھی تک میں کوشش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کی جو جب بھی انہوں نے خدیجہ سے ملے ہیں اور اس کے بعد سے جب تک نبوت کا جو وقت ہے وہ 15 سال جو ہیں وہ مجھے کہیں نہیں ملتے کہ ایٹ دی ایج آف 25 آپ خدیجہ کے پاس کام کرنا شروع ہوتے ہیں تجارت کے لیے, اس سے پہلے کا آپ کو سب مل جائے گا. اور پھر اس کے بعد سیرت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے 40 برس کی عمر میں جب وہ نبوت ہوتی ہے. وہ بیچ کے جو 15 سال ہے وہ کدھر گئے, کہاں گئے, پردہ فرمایا ہوا تھا نا, دنیا سے پردہ فرما لیا تھا, وہ پیسے خرچ کر رہے تھے. اگر کسی کو پتا ہو تو مجھے بتائیے کہ وہ 15 سال کہاں ہیں بھائی. یار مجھے لگتا ہے وہ ریٹروسپیکٹ میں یہ ساری کہانی بنی ہوئی ہے, جس طرح وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بنی ہوئی ہے اور بھی لوگوں کی, یہ مغل بادشاہ. میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیسے ہے. یہ سب شان نزول کے جھگڑے تھے جی آیتوں پہ. ٹھیک ہے, حاجی بھائی بھی اس بارے میں بڑی باتیں آپ کو بتا سکتے ہیں. شان نزول کے جھگڑے تھے کہ فلاں آیت نازل ہوئی تو اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کرنی ہے. جو مختلف شروع میں جب اسلام تھا نا ان کے دور میں آل امیہ کے دور میں, تو انٹرپریٹیشن کا بہت جھگڑا تھا. ٹھیک ہے, آپس میں. ٹھیک ہے, اور ایک آیت کی ایک سکول آف تھاٹ بصرہ والا کچھ کر رہا ہے, کوفے والا کچھ کر رہا ہے, دمشق والا کچھ کر رہا ہے, پھر یروشلم میں یہ جا بیٹھے تھے ادھر یہ کچھ کر رہے ہیں, مکے مدینے والے کچھ کر رہے ہیں. ان کا اختلاف تھا آپس میں بہت زیادہ. ٹھیک ہے, پھر شان نزول انہوں نے گھڑی ہوئی تھی ہر ایک نے اپنی اپنی کہ یہ آیت فلاں کانٹیکسٹ میں یوں نازل ہوئی. ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ آل امیہ کے دور میں ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس جو تھے وہ کیسے شان نزول کو ڈسکس کرتے تھے. کچھ ایسے تھے جو کہ شان نزول کو مانتے ہی نہیں تھے, جیسے معتزلہ جو تھے وہ شان نزول کی بات نہیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے کرو ہی نہ, قرآن سیلف ایکسپلینیٹری ہے. وہ یہ کہتے تھے جیسے آج کے قرآنسٹ ہیں نا, معتزلہ یہ کہتے تھے قرآن سیلف ایکسپلینیٹری ہے اور آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ خود کیا بات کر رہا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. اور ایون کہ اس میں وہ اتنی گنجائش پیدا کرتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے ملٹیپل میننگ ہو سکتے ہیں, اور وہ اس کے ملٹیپل میننگز کو بھی پھر مانتے تھے. تو یہ اصل میں جو ٹریڈیشنل سکول تھا دوسری طرف, یہ غزالی وغیرہ یہ سارے جو پیچھے آ رہے تھے,
ये इस बात पे थे कि ये चाहते थे कि हमारी इंटरप्रिटेशन को माना जाए, तो उसके लिए ये शान नजूल फिर लेके आते थे कि फलां आयत फलां तरीके से नाजिल हुई थी, उसका कॉन्टेक्स्ट फलां जंग के वक्त नाजिल हुई थी, बीवी रसूल की का ऐसा मसला हो गया तो फलां आयत नाजिल हो गई। सूरह निसा को रसूल की बीवियों का आप देखें, इतना लिटरेचर रसूल की बीवियों का जमा कर रखा है जो गैर जरूरी है। वो क्यों है? क्योंकि ये सारे उल्लू के पट्टे अपने अपने तौर पे शान नजूल कर रहे थे इजाद, और शान नजूल इजाद कर करके फिर उसके बाद ये उसके सहाबियों के नाम चिपका रहे थे, ये काम ये कर रहे थे। और वो नाम चिपकाने में इन्होंने चेन ऑफ ट्रांसमिशन निकाल ली और वहां से हदीस पैदा हुई है। असल में सारा ये शान नजूल का झगड़ा है। मजे की बात यह है कि अब्दुल मालिक तक कोई मुसलमान ही नजर नहीं आता। हाँ, उस तक तो मुसलमान ही नजर नहीं आता। एग्जैक्टली। ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं, ये मुसलमानों की तारीख से उठाई हुई बातें कर रहे हैं कि वो उनका स्कूल ऑफ थॉट ये था, उनका स्कूल ऑफ थॉट ये था। हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। अब्दुल मालिक तक हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, कहीं इंस्क्रिप्शन नहीं है, किसी कागज में नहीं है, किसी के जुबान पे नहीं है कि ये लोग मुसलमान हैं। जितनी भी हम ये बातें कर रहे हैं, ये हम उन्हीं की बात किताबों में जो 200-250 साल बाद लिखी गई हैं, हम उससे आपको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा अपना क्या नाम है, इसका जो एक्चुअल मौक़िफ़ है कि हमें कोई ना कोई सबूत तो दिखाओ कि वो मुसलमान थे। मोहम्मद था, मोहम्मद कब तक जिंदा रहा? क्योंकि जो अब चीजें मिल रही हैं, मोहम्मद तो 660-670 तक वो पता चल रहा है कि वो अपना जिंदा फिर रहा था। ठीक है, जिसके एक सबूत नहीं, 2 सबूत नहीं, इसके 12 से 15 डिफरेंट रेफरेंसेस हैं फ्रॉम डिफरेंट पीपल, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, डिफरेंट अपना क्या नाम है पीपल। 15 मतलब एक नहीं, और लिटरेरी है वो। ऐसा भी बात नहीं है कि किसी ने जाते जाते वो कुछ बोल दिया। ठीक है ना? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट वेयर वाज द डैम मुहम्मद एंड हु वाज मुहम्मद। We still don't know. What we know is अपना क्या नाम है इसका, जो हमें 200-250 साल की हिस्ट्री बाद में पता चलती है, वहां से हमें पता चलता है कि मोहम्मद वहां पे होता था, वो इस वक्त पैदा हुआ था, वो यहाँ से उस वक्त तक जाके बात लिया करता था, ये किया करता था। We don't know shit about him. Excuse my language, but we don't know nothing about him. It's period. अब्दुल मालिक तक हमें ये नहीं पता था कि मोहम्मद कौन है। तो बेसिकली हजरत मोहम्मद का कोई फिजिकल या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है हमारे पास उनके एक्सिस्टेंस के। उस वक्त का एविडेंस कुछ और ही कह रहा है असल में। चलें ठीक है, सही है। सेकुलर गाय फिर आना, आपसे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।